ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ قریب گئے اور پوچھا کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے کہا میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن حضرت عمر نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی۔ اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا بچے کو پیدائش کے وقت ہی سے 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ اگر حضرت عمر اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا۔ یوں بچے کا قانون بھی تشکیل پایا۔ حضرت عمر کو اپنے بھائی زید سے محبت تھی جو حروب ارتداد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ اعرابی نے پوچھا کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ تو اعرابی نے بے پرواہی سے کہا محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بنا۔ ایک عورت نے ایک جمعے کے خطبے کے دوران کہا اے عمر تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی حد مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا۔ وہ عورت عام تھی مگر اس کی دلیل درست تھی۔ حضرت عمر نے نہ اسے گرفتار کیا، نہ سزا دی، نہ شرمندہ کیا، بلکہ علل اعلان کہا عمر غلطی پر تھا اور عورت نے درست کہا، اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں قوانین بنتے ہیں معاشرے کی ضرورت، خواہش، روایت اور فطری تقاضوں سے۔ قانون نہ ایوان اقتدار میں بنتے ہیں نہ محلات میں، بلکہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، ان کی حالت سن کر، ان سے سیکھ کر۔ اصل قانون ساز معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔